للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78۔ ارشاد باری تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر انہوں نے حق بات کا انکار کیا، ان پر لعنت کی گئی۔ علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی زبان میں سے لعنت اللہ نے کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس وجہ سے کہ وہ سرکش اور نافرمان ہو کر حدوں سے گزر گئے۔ اللہ کی طرف سے لعنت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، کوئی بندہ اس سے محروم کر دیا جائے۔ وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، فلاں کو آگ کر دیا ہے، اپنی جائیداد میں سے آگ کر دیا، محروم کر دیا۔ جس پر اللہ کی پھٹکار آ گئی، اللہ کی لعنت آ گئی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس دنیا میں بھی، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر آخرت میں بھی۔ اور کن نبیوں کے زبان سے ان پر لعنت کی گئی؟ بہت سارے نبیوں پر، لیکن یہاں 2 نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ لعنت بنی اسرائیل پر ان کے ہی پیغمبروں کی زبان سے کی گئی، کی تو اللہ نے۔ علی لسان داود و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ السلام۔ ان 2 نبیوں کو کیوں تذکرہ کیا؟ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام نہایت حلیم اور بردباری والے نبی ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلال کا غلبہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پر جمال کا غلبہ تھا۔ یعنی وہ بہت ہی میٹھی زبان، پھر زبان میں تاثیر ایسی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان میں مٹھاس ایسی رکھی تھی کہ بہت ہی زیادہ۔ لحن داؤد ابھی بھی، آج بھی یہ مقولہ مشہور ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا نا کہ ذرا قرآن پاک کی تلاوت تو کرو، تو پوری جنت اور جنتی جھوم اٹھیں گے ان کی آواز سن کے۔ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سریلا پن رکھا ہے، اتنی سریلی آواز ہے کہ بہت ہی زیادہ۔ اور پھر ان میں عاجزی، حلیمی، بردباری، بہت ہی زیادہ نرم دلی ان میں تھی۔ جب وہ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور اتاری، جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ جھومنے لگتے تھے، پہاڑ ان کی زبان میں تلاوت شروع کر دیتے تھے، پہاڑ گنگنانا شروع کر دیتے تھے، اور پرندے جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔
اللہ نے ایسی انہیں مٹھاس دی، ایسی انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان میں قوت گویائی دی، اتنی خوبصورت آواز، پھر حسن و جمال بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا تھا۔ جس طرح زبان میں بہت زیادہ سریلا پن تھا، حسن و جمال میں بھی اپنا ایک کمال تھا۔ وہ پھر اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے ایک زمانے کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ سارا کچھ پھر حضرت عیسیٰ کی زبان سے کیوں لعنت؟ حضرت عیسیٰ بھی بہت زیادہ حلیمی والے اور نرم دل، تو اتنے نرم دل، اتنے حلیمی والے نبی اور رسول، جن کی زبانوں میں بہت ہی زیادہ مٹھاس، ان کی زبان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنت کی گئی۔ یعنی جیسے کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہو تو وہ غلط کام ہو جائے اس سے، تو لوگ کہتے ہیں یار اس سے تو توقع نہیں تھی، یہ تو اتنا نیکوکار ہے، یہ اتنے حلیمی اور بردباری والے نبی، آخر وجہ کیا تھی کہ ان نبیوں کی زبانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر لعنت کی؟ اور آج بھی زبور میں ہے یہ لعنت کا تذکرہ جو بنی اسرائیل پر ہوا، آج بھی زبور میں موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہ قوم بنی اسرائیل نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ جب کوئی قوم بڑھ جاتی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبانوں سے بھی ان پر لعنت بھیج دیتا ہے۔ یہ بددعائی تھی نا۔ تو انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی غضب، اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت اس پر آتی ہے۔ جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں کتنے ہی گناہ ایسے آئے ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ بنی اسرائیل والے سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا فضلنا علی العالمین، اس وقت کے اس زمانے کی تمام قوموں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو۔ لیکن ان میں سے جو لوگ راستے سے ہٹے، کفر والے راستے پر چل نکلے، جب اللہ کی حدود کو کراس کیا، نافرمانی اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی بندہ اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ بے شک اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہت عظیم امت ہو، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اپنے مقام و مرتبے کا خیال بھی رکھنا تو ضروری ہے۔ کوئی انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی بچہ گناہ کر چلو جی یہ بے سمجھ ہے،
جب کوئی دنا آدمی نیکوکار آدمی گناہ کرے تو اس سے تو توقع نہیں ہوتی کہ یہ تو دنا ہے، یہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے۔ بھائی اس کی دنائی اور پڑھا لکھا ہونا اس کی فضیلت ہے۔ جب کوئی فضیلت والی امت یا فضیلت والی قوم یا فضیلت والا بندہ گناہ کرے گا جس سے وہ توقع نہیں کی جا رہی، تو گویا اس نے اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اگر آدمی دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی پھر بھی کوئی کفر والے راستے پر چل نکلے تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا؟ لوگ گمراہ نہیں ہوئے؟ اتنا عظیم کلمہ پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو گئے۔ قادیانی کیا ہوا؟ یہی کلمہ پڑھتے تھے نا، گمراہ نہیں ہوئے۔ پرویزی کیا ہوا؟ پرویزی فرقے کو کیا ہوا؟ اسماعیلی فرقے کو کیا ہوا؟ یہ سب مسلمان تھے، یہی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کفر والا راستہ اختیار کر لیا۔ تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نبی آخر الزماں کی امت میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ہاں رحمت ہوگی، ضرور ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہوگی اگر تم ان حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارو گے، ان حدود کے اندر رہو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کی ہیں۔ اگر ان سے باہر نکلو گے تو پھر اسی زمرے میں آؤ گے جس میں بنی اسرائیل آگے۔ کوئی اللہ کے رسول سے بغاوت کرے، اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان پر لعنت کی کس وجہ سے؟ ذالک بما عصوا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حدوں کو پار کرنے والے، اللہ کی حدود جو تھے ان کو کراس کر دیا، حد سے گزر گئے۔ کیا حد سے گزرے؟ پیچھے گزر دو تین چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے نا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا، یہ سارے بنی اسرائیل ہی ہے نا۔ عیسائیوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، یہ کیا ہے؟ حدوں کو کراس کرنے والی بات ہے نا۔ تو جب کوئی ان حدوں کو کراس کرے گا تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، نبیوں کی زبانوں سے بد دعائیں ہوں گی۔ دیکھیں اسلام کتنا واضح پیغام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا فرمائے، غلامی رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔